वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारे अंदर अपने लीडर को देखकर। ऐसे ही देखना कतरा कतरा तुम्हारे अंदर मैं कैसे अपना डर डालता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी डरोगी। उसने मुस्कुराते कहा और उठ गया। उसके उठने पर वो सांस लेती उठी। उसे अपने सारे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम दुनिया की वाहिद लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है, और देखना तुम पहली और आखिरी ही होगी, क्योंकि जो हाल मैं तुम्हारा करूंगा उसे देखकर कोई भी ये जुर्रत नहीं कर पाएगा। उसने उसकी बाजू को अपने शिकंजे में लेते अपनी नीली आंखें उसके झुके हुए सर पर मरकूज किए गुस्से से कहा। एक तो पहले ही उसके जिस्म में दर्द हो रहा था, ऊपर से अपने बाजू में उसकी उंगलियां दंसने पर वो कर्रा कर रो पड़ी। अरे डार्लिंग, फिर से रो पड़ी। अभी इनको संभाल कर रख, क्योंकि तुम्हें इन फ्यूचर इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत रुलाने वाला हूँ। वैसे तुमने सोचा कि रात के वक्त तुम और मैं एक कमरे में एक साथ यू नो, उसने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर उसका चेहरा सफेद लटा पड़ गया। या फिर अगर कोई इस वक्त मुझे तुम्हारे कमरे में देख ले तो सोचा है क्या होगा। और तुम्हारे तो माँ बाप भी नहीं है, कौन भरोसा करेगा तुम्हारा। सारे यही कहेंगे कि तुमने मुझे बुलाया है तभी मैं आया, वरना मैं क्यों आता। उसने मजे से उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर कहा, देखो प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज मेरी जान छोड़ दो प्लीज। उसने उसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। उसकी बातों से तो उसकी जान निकलने लगी थी। वो सही तो कह रहा था। अगर वो उसके साथ कुछ कर देता या फिर उसे कोई इस वक्त उसके साथ कमरे में देख लेता तो क्या होता। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसके माँ बाप तो थे नहीं जो अपनी बेटी पर यकीन करते। माफी तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में सोच सकता हूँ, वो भी बगैर किसी की नजरों में आए। अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो ठीक है, मुझे मंजूर है, उसे रोते कहा। उसके लिए उस वक्त इतना ही काफी था कि वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अब शर्त के तौर पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, यही शर्त है। और अगर तुम मुकरी तो याद रखना आजिल मुस्तफा गिलानी नाम है मेरा। अगर मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वो कुछ भी पर जोर देता। जैसे आया था वैसे ही चला गया था। उसके जाते ही वो जमीन पर बैठती रोती चली गई। तलहा देखिए ये मछली कितनी प्यारी है, उसने इश्तियाक से गोल्डन कलर की मछली को देखकर कहा। वो लोग उस वक्त दुबई के एक्वेरियम और अंडर वाटर जू में थे। हाँ बहुत प्यारी है, उसने उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखकर कहा, और उसके गिर्द बाजू पे लाकर उसके साथ चलते मुख्तलिफ जानवर देखने लगा। कभी वो पुरजोश सी शीशे को हाथ लगा कर देखती तो कभी बड़ी मछली के आने पर डर जाती। वहां से वो लोग माल में गए। उस वक्त रात थी और सारा शहर मसनूई रोशनी से जगमग कर रहा था। अल्लाह ने उसे अपनी पसंद की शॉपिंग करवाई और अपनी शॉपिंग उसे करने को कहा। इस तरह उन्होंने एक दूसरे की शॉपिंग की और हंसते मुस्कुराते एक हसीन दिन गुजार कर वो लोग होटल में अपने कमरे में दाखिल हुए। ओह, मैं तो थक गई, उसने बेड पर सामान रख कर कहा और खुद भी बैठ गई। जाओ फ्रेश हो आओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। वो सर हिलाकर फ्रेश होने चली गई। तलहा ने सारे बैग्स अलमारी में रखे और खाना ऑर्डर किया। जब तक वो फ्रेश होकर आई खाना आ चुका था। उन्होंने मिलकर खाना खाया और कॉल करके बर्तन ले जाने के लिए कहा। आओ घर बात करते हैं। उसने उसे अपने साथ बिठाकर घर फोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम दादी। उन्होंने मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम दादी सबके। मेरे दोनों पोता पोती कैसे हैं? थक गई हूँ दादी, आज पूरा दिन बाहर घूम घूम कर तो टांगे दर्द कर रही है। और आपका ये पोता मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। तकन का रोना रोकर उसने तलहा की झूठी शिकायत लगाई। क्यों वे तलहा, क्यों मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रखते तुम? हाँ, अगर अब बच्ची से मुझे तेरी शिकायत मिली ना तो मैंने डंडे से तेरी धुलाई करनी है। उनकी डांट पर उसने घूर कर उसे देखा और दादी को बोला, जी दादी आप भी फिक्र रहे, मैं आपकी पोती का बहुत ख्याल रखूंगा। उसने बहुत को लंबा खींच कर उस पर जोर दिया। अच्छा ले, अपनी माँ और बाकी सबसे बात कर लो। फिर सोफिया ने सबको आज दिन की सारी रुदात बताई और एक्वेरियम के बारे में भी सबने उसकी खुशी से चमकते चेहरे को देखकर उसकी नजर उतारी और उसकी दायमी खुशियों की दुआ की। काल बंद करके उसने तलहा की तरफ देखा। वो उसे घूर रहा था कि उसके देखने पर मुस्कुराया। उसे उसकी मुस्कुराहट से खतरे की बू आई। तलहा ने उसको बेड पर धक्का देकर झुककर उसके कान में कहा, दादी को क्या कह रही थी? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने।
اس نے نبی میں سر ہلاتے کہا اچھا مجھے لگا تم نے کہا کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ رہا۔ کیا کر رہے ہیں طلحہ؟ چھوڑے تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ دادی کا کہا سنا نہیں کہ اگر میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا تو مجھے ڈنڈے سے ماریں گی، اس لیے اب چپ کرو اور مجھے خیال رکھنے دو۔ اس نے اسے چپ کرا دیا۔ ماما مجھے نہیں پتا، آپ ممانی اور ماموں سے میرے اور شہروز کے رشتے کی بات کریں، نہیں تو یہ منحوس آخلا شہروز کو مجھ سے چھین لے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس دن کیسے اس نے آخلا کی حمایت کی تھی، پھر اس کی موج پر وہ کیسے اپنا کانا چھوڑ کر گیا تھا اس کے کمرے میں، اور کل تو اس نے حد ہی کر دی ماما۔ کیوں؟ کل کیا کیا تھا اس نے ماما؟ کل اس نے پھر کل کا واقعہ منوان ان کے گوش گزار کیا۔ ماما مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس سے پہلے کہ آخلا اسے قابو میں کر لے آپ ماموں سے بات کریں۔ کرتی ہوں بات کل رپت بابی سے، اور تم جاؤ سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایسے خدشات تو انہیں بھی اس دن لاحق ہوئے تھے جب وہ اپنا کانا چھوڑ کر اسے دیکھنے گیا تھا۔ اب انہیں بھی مروہ کی بات صحیح لگ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے کل رپت سے بات کرنے کا پکا ارادہ کیا اور عشاء کی نماز کے لیے وضو بنانے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، جیسے اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہمت کل اپنے اندر پیدا کی تھی باہر نکلنے کے لیے، وہ کل رات آ کر اسے اپنی باتوں سے خوفزدہ کر کے اس کی ہمت کو مسمار کر گیا تھا، لیکن وہ گھر رہ کر کسی کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے مارے بندے وہ تیار ہوئے۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو اسے اپنی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر کل رات کے واقعے کو یاد کر کے پھر رو پڑی۔ اس کی سرد آواز، اس کی غراہٹ، اس کی دھمکی ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، خود کو کمپوز کیا اور گہری سانس لے کر بیگ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اسے بالکل تیار دیکھ کر ساجد صاحب نے پوچھا۔ نہیں چاچو، آج دل نہیں کر رہا، لیکن بیٹا کچھ تو کھا لیتی، انہوں نے اصرار کیا۔ چاچو ابھی دل نہیں چاہ رہا، اسکول میں جا کر کھا لوں گی، اگر دل چاہا تو آپ پریشان مت ہو۔ ان کی اپنے لیے فکر پر اسے دلی خوشی ہوئی تھی، اس لیے وہ انہیں مسکرا کر مطمئن کرتی چلی گئی۔ شہروز جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر لٹکا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وہ ساجد صاحب کو مطمئن کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اس کی سوجی آنکھوں کو سوچ کر اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو صحیح سے کرو۔ رپت بیگم نے اسے پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر ٹوکا۔ ان کے ٹوکنے پر وہ سر ہلا کر پلیٹ پر جھک گیا۔ شمع بیگم جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر انہیں مروہ کی بات درست لگی۔ ساجد صاحب اور شہروز ناشتے کے بعد آفس، جبکہ مروہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شمع نے انہیں مخاطب کیا۔ بابی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ یہاں نہیں بابی، آپ کے کمرے میں۔ اچھا چلو، ایسی بھی کیا بات ہے جو تم باہر نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ بابی وہ مجھے وہ لڑکی کی ماں تھی، اس لیے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کیا بات ہے شمع؟ تمہیں جو بھی کہنا ہے تم کہہ دو، تم میری نور کی طرح ہو۔ انہوں نے ان کی ہچکچاہٹ پر ان کا ہاتھ دبا کر انہیں اپنائیت والا احساس دلایا۔ بابی مجھے آپ سے مروہ اور شہروز کے متعلق بات کرنی ہے۔ بابی برا مت مانیے گا، لیکن میں شہروز کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے شروع سے ہی اپنی مروہ کے لیے شہروز کو سوچا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طرح ان کی بیٹی اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی شمع، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ مروہ اتنی پیاری ہے اور پھر میری نظروں کے سامنے پلی بڑی ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے، اور اب بچوں کی عمر بھی ہو گئی ہے۔ انہوں نے خوشی سے کہا۔ تو بابی پھر آپ بھائی سے بات کریں، کیونکہ میں جلد سے جلد یہ شادی چاہتی ہوں، اور اگر بھائی بھی مان جاتے ہیں تو میں اس ہفتے ان کا نکاح چاہتی ہوں۔ رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے۔ ہاں میں آج ہی بات کرتی ہوں ان سے، لیکن تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ بابی مجھے شہروز کی حرکتیں کچھ صحیح نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ بابی میں نے شہروز کا اخلا کی طرف جھکاؤ دیکھا ہے، اور صرف یہ میں نے نہیں بلکہ مروہ نے بھی محسوس کیا ہے۔ تو تمہیں اس لیے جلدی ہے؟ تم اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ اخلا کبھی میری بہو بنے گی، میری بہو صرف مروہ بنے گی، اور میں آج ہی بات کرتی ہوں ساجد سے۔ شکریہ بابی، شکریہ کیسا؟ اگر تم آج بات نہ کرتی تو تھوڑے عرصے تک ساجد سے بات کرتی، میں باقاعدہ تمہارے ہاں رشتہ لاتے۔ ماما بات کی آپ نے ممانی سے؟ وہ ان کے کمرے داخل ہوئی۔ ہاں بات کی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے، ماں صدقے
वो भी तुम्हें ही बहू बनाना चाहती है, बल्कि वो तो कह रही थी कि अगर मैं आज रिश्ते की बात ना करती तो वो खुदा थी। उन्होंने खुशी से कहा, क्या सच में? हाँ मामा, लेकिन मामू तुम उनकी फिक्र मत करो, रिपत भाभी बात करेंगी आज उनसे, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। आई लव यू मामा, यू आर द बेस्ट मामा इन द वर्ल्ड। वो उनके गले लगी, लव यू टू मेरा प्यारा बच्चा। स्कूल आकर उसका दिल बच्चों में कुछ बहल गया था। वो अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। उनके बीच अभी थर्ड पीरियड चल रहा था कि पीएन ने उसे मैम सलमा के केबिन में बुलाया। वो बच्चों को कलर्स करने का काम देकर, उनको शोर न करने की हिदायत देकर उनके ऑफिस के लिए चली। वो कब से उसे कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल ही नहीं हो रही थी। एकदम उसके जहन में क्लिक हुआ कि उसने तो कल उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसे कल रात नंबर अनब्लॉक करवा लेना चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। उसने अपने आदमी को फोन किया और उसके बारे में पूछा, कहाँ हो और वो किधर है? उसने सर्द लहजे में पूछा, सर मैं स्कूल की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ और मैम अंदर है। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो कहकर उसने उसका फोन बंद कर दिया। अच्छा तो आज स्कूल गई हुई है, क्यों न एक दफा फिर तुमसे अपना दीदार करवाया जाए? मुस्कुरा कर कहता वो खींच लेकर कमरे से निकल गया। 15 मिनट में हवा से बातें करते वो मैम के ऑफिस में दाखिल हुआ। आप आइए सर, कैसे आना हुआ आपका? मैम सलमा ने उसे देखकर कुछ दिली से बैठने को कहा और आने की वजह दरियाफ्त की। आपके स्टाफ में मिस आहला है, वो मेरी कजन है, मैं उन्हें ही लेने आया, कुछ काम है इसलिए। उसने बगैर किसी फजूल बात के मुद्दे की बात की। जी वैसे आहला ने कभी बताया नहीं कि आप उनके कजन हैं। जी दूर की कजन है, इसलिए उनके सवाल पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर जवाब दिया। इतने में दरवाजा नाक करके आहला के बन में दाखिल हुई। आजिल की उसकी तरफ पीठ थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाई। आइए मिस आहला, आपके कजन आपको लेने आए हैं, इसलिए आप उनके साथ चली जाए। मैम की बात पर उसने हैरत से पूछा, कौन से कजन मैम? उसके सवाल पर आजिल कुर्सी से उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसको सामने देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराया। आजिल उसके बिल्कुल सामने था, इसलिए मैम सलमा उसके बदलते रंग को देख नहीं सकी। कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इजाजत ले चुका हूँ मैम से, इसलिए मेरे साथ चलो, उसने संजीदगी से कहा और आंखों से कुछ भी कहने से बाज रखा। उसकी आंखों के इशारे को समझकर बेबस होती क्लास में अपना पर्स लेने चली गई। वो मैम के सामने जाने से इनकार कर सकती थी, लेकिन वो अपनी बदनामी नहीं चाहती थी, क्योंकि उस शख्स से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। क्यों आए हो यहाँ? बिल्डिंग से निकल कर वो आहिस्ता लेकिन सर्द आवाज में चिल्लाई, आवाज नीची रखो और चुपचाप चलो। उसे बाजू से पकड़ दे। वो जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा कर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। देखो कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? खोलो दरवाजा में कह रही, रोको गाड़ी। उसे सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी ले जाते देखकर वो खौफ से चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर उसने गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगाने की वजह से आहला का सर डैशबोर्ड से टकराया। वो अपने सर को पकड़कर रही। आजिल उसका जबड़ा जोर से पकड़कर जोर से चिल्लाया, खबरदार, अगर अब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मेरे सामने तो ऊंची आवाज में बोलना भी मत, समझी? उसे छोड़कर उसने दोबारा गाड़ी चला दी। वो अपने जबड़े को हाथ में पकड़कर रो पड़ी। प्लीज गाड़ी रोक दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने उसके आगे हाथ जोड़ दिया। तुम फिर से बोल पड़ी, तुम्हें मेरी बात एक दफा समझ नहीं आती क्या? उसने उसे सख्त नजरों से देखा। हाँ, नहीं आती मुझे समझ, ना मुझे समझना है कुछ। तुम बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। पहले वो चिल्लाई और फिर बेबसी से उसे खुदा का वास्ता दिया। उसका दिल खौफ से फट रहा था कि वो न जाने उसे कहाँ लेके जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। तुम तो रुको जरा, तुम्हारा बंदोबस्त तो करता हूँ मैं, उसने कहने के साथ गाड़ी रोकी और कोई चीज तलाश करने लगा। वो उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। उसे समझ नहीं आई कि वो क्या ढूंढ रहा है। जब उसे कुछ न मिला, उसकी नजर उसके स्टॉलर पर गई जिससे उसने हिजाब कर रखा था। हिजाब को देखकर वो मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया उसे उतारने के लिए। वो जो उसकी कार्रवाई न समझी से अपना रोना भूल कर देख रही थी। उसका हाथ अपने हिजाब की तरफ बढ़ते देखकर उसने अपने हिजाब को सख्ती से पकड़ लिया और तेजी से सर नपी में हिलाने लगी। उसने एक हाथ से उसके सर को पकड़ा जो वो नपी में हिला रही थी और उसका हिजाब उतारा। अपने बालों को बेपर्दा देखकर वो कूट कूट कर रो दी। उसने जब से होश संभाला था अपने बालों को न महरम की नजरों से छुपाया ही था। उसने हिजाब उतार कर उसे उसके मुंह पर बांध दिया
اور گاڑی چلانے لگا۔ اس آوازوں کو اگنور کیے، اس کے کپڑا باندھنے پر وہ سرنپی میں ہلا ہلا کر اسے منع کر رہی تھی، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی اور کپڑا زور سے اس کے منہ پر باندھ دیا، اور ساتھ ہی ہاتھ بھی اونگا کر رہی تھی، لیکن وہ اسے اگنور کر کے گاڑی چلانے میں بزی ہو گیا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، تک ہار کر وہ رونے کا شغل کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی مزید ڈرائیو کر کے اس نے گاڑی ایک جنگل کے سامنے روکی۔ جنگل کو دیکھ کر آخلا کو ڈر لگا۔ اس نے آس پاس دیکھا، لیکن کوئی زیرو بھی اسے اس سنسان علاقے میں نہ دیکھا۔ عاجل نے گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے اترنے کا کہا، لیکن وہ سر نبی میں ہلاتی پیچھے کو کس کی۔ اس کے نبی پر عاجل نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جانے لگا۔ جنگل کے آخر میں اسے ایک لڑکی کے بنے چھوٹے سے ہٹ میں گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے کنڈی لگانے پر وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون محسوس ہوا۔ وہ اسے جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا قدم قدم چلتا، اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ جتنے قدم اس کی طرف بڑھا تھا وہ اتنے ہی قدم پیچھے لیتی۔ وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچا تو اس نے پیچھے ہونے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے اب پیچھے دیوار تھی۔ پیچھے دیوار کو دیکھ کر وہ بے بسی سے وہیں کھڑی رہی، کیونکہ اب مزید پیچھے تو ہو نہیں سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں یہاں اس سنسان جنگل میں کیوں لے کر آیا؟ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس سے پوچھا۔ سوری، تم کیسے بتاؤ گی؟ ایک منٹ رکو، میں دوپٹہ اتارتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ اس نے اس کے منہ سے دوپٹہ ہٹایا اور پھر ہاتھ کھولے۔ دوپٹہ اترنے پر اس نے گہری سانس لی۔ چلو اب بتاؤ کیا لگتا ہے تمہیں؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے سامنے سے ہٹانا چاہا تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے، جبکہ ایک ہاتھ ہنوز دیوار پر رکھا تھا۔ اچھا چلو، میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، اس میں سے بتاؤ کہ میں کیوں لایا ہوں تمہیں یہاں۔ پہلا آپشن، تمہیں یہاں موجود بیڑیوں کی خوراک بنانے یا پھر اپنی دن کو رنگیلا بنانے، جبکہ اس کے پہلے آپشن پر وہ ڈری اور دوسرے پر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ لگتا ہے تمہیں دوسرا آپشن زیادہ ٹھیک لگا ہے۔ اس کے چہرے کو زرد پن کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر پوچھا، دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر پکڑنے کو بھی تیار ہوں۔ جب بات عزت پر آئی تو وہ بلکتی اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ سہنا ہے، اور اب یہ رونا بند کرو اور یہ جوڑا پہن کر آؤ۔ اس نے لال رنگ کی فراق اور کچھ ہلکی پھلکی جیولری اسے تھمائی۔ نہیں پلیز جاؤ، اس نے غرا کر کہا۔ وہ پھر بھی جب اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے اس کے کان میں کہا، اگر خود نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، میں کروا دیتا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے چمبے سے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں اور چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ تیزی سے نبی میں سر ہلاتی اس کے بتائے گئے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے واش روم میں جا کر کپڑے دیکھے تو وہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کوئی برہنہ قسم کے کپڑے ہوں گے، لیکن یہ تو پورے جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ ایک اور بات جس نے اسے چونکایا تھا، وہ ڈریس کا کلر اور ساتھ ہیوی دوپٹہ تھا، وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز پر وہ بالوں کا جوڑا بنائے نماز کی طرح دوپٹہ لیے باہر آئی۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اس کی تعریف کرتے اس کا دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر پھیلایا اور اسے گھیرے میں لیتے 2-3 تصویریں لی۔ وہ منع کرتی رہی، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں چلنے دی اور مختلف پوز میں اس کے ساتھ سیلفیز لی۔ چلو اب تمہیں گھر چھوڑاؤں، اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی کلائی میں پہنی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، یہ کپڑے؟ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جاؤ چینج کر لو، نہیں تو 100 سوال کے جواب دینے پڑیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ ہی سب کو اپنی صفائی دو۔ اس نے مانی خیز کہا، اب تم زیادہ مت سوچو، میں بڑے والے سرپرائز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی سرپرائز والی بات پر وہ سہم گئی۔ سارے رستے عاجل نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، اور اخلا سارے رستے یہ سوچتی آئی کہ وہ کون سے سرپرائز کی بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بولو۔ وہ شمع نے مروہ کے لیے شہروز کی بات کی ہے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مروہ میری بانجی ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ اور پھر یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اسی گھر میں رہ جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی شمع سے بات کروں گی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، ارے بیگم، پہلے شہروز سے تو پوچھ لے، اس کی مرضی، وہ میرا فرمانبردار بیٹا ہے۔ اور پھر مروہ،
اور اس کی اتنی اچھی دوستی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے کوئی اعتراض ہوگا۔ انہوں نے مان سے کہا، لیکن پھر بھی یہ اس کی زندگی ہے، اس لیے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے پوچھ لیجئے گا، پھر ہی میں شمع سے بات کروں گی۔ انہوں نے کمبل درست کرتے کہا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ اسے سرپرائز والی بات کٹک رہی تھی۔ ایک ڈر تھا جو اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے اندر یہ خوف بجا تھا کہ پتہ نہیں وہ اس کی تصویروں کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ فریز ہو گئی۔ وہ آج بھی کھڑکی سے کود کر آیا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہی تھی نا؟ اس نے اس کی وحشت سے پیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کر مسکرا کر کہا۔ اب کیا لینے آیا ہو؟ اس نے بیڈ سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، مزے سے کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ لوگ محبت میں کھڑکی کود کر آتے ہیں، اور ایک میں ہوں جو نفرت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ دیکھو، تپڑ ہی تو مارا تھا، تم بھی اس کے بدلے 2 مار لو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر غصہ و بے بسی سے کہا۔ بار بار وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ ابھی صرف 10 بجے تھے تو سارے اپنے کمروں میں، لیکن اسے ڈر تھا کہ کوئی آ نہ جائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں تپڑ نہیں مار سکتا؟ ایک کیا، میں تو تمہیں جان سے مار دوں، لیکن پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ میں عاجل ہوں اور میرا بدلہ بھی الگ ہوگا۔ کہتے اس نے اس کا موبائل سائڈ ڈرا سے اٹھایا اور کچھ کرنے لگا۔ تمہارا یہ موبائل میں لے کر جا رہا ہوں، صبح تمہیں ڈرا پر ملے گا۔ اوکے بائے۔ اس کا موبائل پاکٹ پہ ڈال کر اس کا گال تپ تپا کر وہ چلا گیا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ صبح جب اس نے دیکھا تو اس کا موبائل اس کے کہے کے مطابق ڈرا ہی پر پڑا ہوا تھا۔ کیا وہ دوبارہ آیا تھا؟ لیکن میں نے تو کھڑکی بند کی تھی، پھر کیسے آیا؟ اس نے موبائل اٹھایا تو نیچے ایک چیٹ تھی جس پر لکھا تھا، تمہیں کیا لگا کہ تم کھڑکی بند کر دو گی تو میں اندر نہیں آ پاؤں گا؟ مجھے کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے کے لیے نہیں روک سکتی۔ اس نے غصے سے چٹ کے ٹکڑے کیے اور واش روم چلی گئی۔ عاجل جو اپنے موبائل کے کیمرے میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے غصے سے چٹ پاڑنے پر مسکرایا۔ جب وہ دوبارہ آیا تھا تو کھڑکی بند تھی، لیکن پھر اس نے دیوار پلانگ کر کمرے میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ 3 بج رہے تھے۔ اسی لیے اس بات سے تو وہ بے فکر تھا کہ کوئی اٹھا ہوگا اس وقت، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ کسی طرح اس کے کمرے تک پہنچا، اور اس کی خوش قسمتی سے وہ کھڑکی تو بند کر گئی تھی، لیکن دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کمرے میں کیمرہ اور مائکرو فون فٹ کیا، جو کہ اس نے اپنے موبائل سے کنیکٹ کیا ہوا تھا، اور پھر اس کا موبائل جس میں اس نے چپ فٹ کی تھی وہ سائڈ ڈرا پر رکھا، اور کمرہ اندر سے لاک کر کے کھڑکی کے راستے واپس چلا گیا۔ وہ آج بھی بغیر ناشتہ کیے اسکول چلی گئی۔ وہ اور پاریا اس وقت کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کل کہاں چلی گئی تھی بریک ٹائم میں؟ تمہاری کلاس میں گئی تھی، لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ ہاں، وہ چاچو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے شہروز مجھے لینے آئے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ اوہ، کیا ہوا انہیں؟ بس بی پی کا مسئلہ تھا اور کچھ نہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، آمین۔ صوفیہ کی کال آئی تھی کل، مجھے اس نے بتایا۔ اچھا، کیسی ہے وہ اور کب آ رہی ہے وہ؟ آہلا نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ بتا رہی تھی کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ صحیح، چلو آج باہر کا کوئی پلان بناتے ہیں۔ پہلے مال چلیں گے، وہاں سے ونڈو شاپنگ کریں گے، اور پھر آئس کریم پارلر چلیں گے۔ فاریہ نے آئیڈیا دیا۔ آہلا بھی مان گئی، کیونکہ اسے بھی ریفریشمنٹ چاہیے تھی۔ کچھ دنوں سے وہ بہت ٹینس تھی عاجل کی وجہ سے۔ چھٹی کے بعد وہ لوگ مال چلی گئی۔ وہ لوگ کپڑوں کو دیکھتی اور تبصرہ کرتی اس پر، لیکن خرید کچھ نہیں رہی تھی۔ اس طرح انہوں نے مال میں کچھ وقت گزارا اور ساتھ موجود آئس کریم پارلر میں داخل ہوئی۔ وہ لوگ دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی کہ اسی وقت ایک لڑکا بھی باہر نکل رہا تھا۔ آہلا دوسری سائڈ پر تھی، اس لیے وہ بچ گئی، جبکہ پاریا اس لڑکے سے ٹکرا گئی۔ پاریا غصے سے اپنا سر اٹھا کر سامنے والے کو کچھ کہنے لگی تھی کہ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ اپنے درد اور غصے کو بھول کر پرجوش سی اس شخص کے گلے لگی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز بھی، اس نے خوشی سے اس کے گلے لگ کر کہا، جبکہ وہ اس کو علیحدہ کر کے پریشانی سے اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھنے لگا۔ یہ زیادہ تو نہیں لگی گڑیا؟ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں درد ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے اسے ایک سائڈ سے گلے لگا کر کہا۔ نو بھی، مجھے نہیں لگی زیادہ، اس نے اس کی فکر پر مسکرا کر کہا۔ آہلا تو پاریا کو دیکھ رہی، وہ جو چھوٹی سی بات پر دوسرے کا سر پھوڑنے کو تیار رہتی تھی، اب اس شخص کے ٹکرانے پر بجائے اسے کچھ سنانے کے خوشی سے اس کے گلے لگ کر باتیں کر رہی تھی۔ بھی
اس سے ملے۔ یہ ہے میری دوست آخلا۔ اس نے آخلا کا تعارف کروایا جسے وہ اپنی خوشی میں بھول چکی تھی۔